بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ البخاری. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب، محتاج اور مفلس بنا دیتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے لا علاج بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر کے موت دے دیتا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں گٹکا، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، عمل سے متعلق جتنی بھی باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی با اختیار ہے. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے،
اور جس کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے منع کرتا ہے۔ اللہ کے حکم میں کوئی شریک، کوئی شامل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جنت دی اور کہا کہ اے آدم جنت میں جاؤ، جو چاہتا ہے کھاؤ پیو، جہاں چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہو وہاں جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری جنت دینے کے بعد کہا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پوری جنت دی، پھر بعد میں کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مشیت۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ جیسے چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے منع کرتا ہے اس کے اندر کوئی شریک اور شامل نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ پوری جنت لے لو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، پوری جنت میں جہاں چاہے پھرو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے منع کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، اللہ تبارک و تعالی ہی حکم کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں، اس کے حکم میں کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے، لیکن ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حلال کیا ہے اور بعض چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین وان الحرام بین، جو حلال ہیں سب واضح ہیں، جو حرام ہیں سب واضح ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ نے بعض چیزوں کو حلال کیا ہے اور بعض چیزوں کو حرام کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس بات کو بھی واضح فرمایا، کھلے طور پر بیان فرمایا، جو بھی چیزیں پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں خبیث ہیں، گندی ہیں، غلیظ ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یحل لہم الطیبات، اللہ نے پاک چیزوں کو حلال کیا، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور انہی گندی چیزوں میں گٹکا کھانا، تمباک کھانا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، اور اس سے لگنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں گندی چیزوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ناپاک چیزوں میں، غلیظ چیزوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نشہ جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اندر نشہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، ہر نشے والی چیز حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ چیزیں گندی ہیں، انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور جو لوگ اس عادت کے اندر مبتلا ہیں، لت پت ہیں، شراب کے اندر، بیڑی کے اندر، سگریٹ کے اندر، گٹکے کے اندر، تمباکو کے اندر، جو لوگ ان بری عادتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس کے بے شمار نقصانات ہیں، بے شمار نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر لے رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تم جو ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ہلاک نہ ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس عادت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خود یہ لوگ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ اور واضح آپ کو پتہ ہے، جو لوگ گٹکا وغیرہ لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کے اوپر واضح طور پر باقاعدہ امیج کی شکل میں فوٹو کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ چیز انسان کی صحت کے لیے خطرناک ہے، انسان کو نقصان پہنچانے والی، انسان کی جان کو لینے والی۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ دھواں کرتے ہیں، بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں، یہ چیزیں بھی انسان کو نقصان کرنے والی، بے شمار اس کے نقصانات ہیں، بے شمار بیماریاں اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ سب سے بڑی بیماری کیا آتی ہے؟ کینسر اس کے ذریعے سے آتا ہے، اس کو اورل کینسر کہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ یہ اورل کینسر جس کو کہتے ہیں، شروعات میں اکثر یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے، لیکن سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیج میں جب یہ کینسر آتا ہے، اورل کینسر، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو ایک کینسر ہے، اورل کینسر ہے۔ اس کے بعد جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو اس موقع پر اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس تمباکو کے ذریعے سے، اس نشہ کی چیزوں سے، گٹکا اور اسی طریقے سے جو لوگ نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ بڑی بیماریاں انہیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے دمہ کی بیماری انسان کو آتی ہے، بھوک وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ آپ دیکھیے جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، جو گٹکا کھانے والے، اسی طریقے سے بیڑی اور سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں، جب اس کا وقت آتا ہے وہ چیز ان کو تب نہیں ملتی ہے تو ان کی حالت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں۔ اور اس موقع پر اگر وہ انسان کروڑ پتی بھی ہے اور اس خبیث عادت کے اندر مبتلا ہے، اور اس موقع پر اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اس عادت کو پورا کرنے کے لیے سامنے والے کو انسان بھیک مانگ کر وہ چیز لے لیتا ہے۔ اتنی خطرناک یہ عادت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ معلوم ہے کہ یہ چیز انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کی عادت میں لت پت ہیں، تو ہم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خودکشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسی لے کر یا کوئی چیز لے کر جو ہے درخت وغیرہ کو لٹک کر جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لے، یہی خودکشی ہے۔ بعض لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ زہر لے کر پی لینا اور فوراً مر جانا یہی خودکشی ہے۔ بعض لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ اوپر سے اونچی جگہ پر نیچے گر جانا اور جان دے دینا یہی خودکشی ہے۔ یہی خودکشی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خودکشی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو معلوم ہے کہ اگر ہم یہ چیز کھائیں گے تو مر جائیں گے، ہماری صحت کے لیے نقصان دینے والی ہے، پھر بھی ہم کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس کے عادی بن چکے ہیں، تو یہ بھی یہ قسم کی خودکشی ہے۔
فرق یہ ہے اس کے اندر انسان جلدی ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر دھیرے دھیرے انسان ختم ہو جاتا ہے، جس کو سلو پوائزن کہتے ہیں۔ زہر نے آہستہ سے ختم کرنے والا زہر جو ہے ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ جو لوگ اس عادت کے اندر مبتلا ہیں، یہ جو ہے اتنا خطرناک اور بھیانک جو ہے گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا نقصان ایک یہ ہے، ہم جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے یہ قسم کی جہنم کی غذا ہم کھا رہے ہیں۔ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کی غذا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا سورہ غاشیہ، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اللہ تعالی جہنمیوں کو ایسا کھانا دے گا کہ اس کھانے کی وجہ سے وہ لوگ نہ موٹے ہوں گے اور نہ ہی ان کی بھوک مٹ جائے گی۔ اب دیکھیے جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں، گٹکا کھانے کی وجہ سے کیا وہ لوگ موٹے ہوتے ہیں؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے وہ لوگ کیا ان کی بھوک مٹ جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگ جو ہے یہ قسم سے جہنم کی غذا دنیا میں رہتے ہوئے کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس بری عادت کے اندر مبتلا ہیں، وہ لوگ خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اپنے پڑوسی کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں، بیڑی اور سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، تو اس کا دھواں جو ہے آزو بازو والوں کو پہنچتا ہے۔ اگر گھر میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں تو بیوی بچوں کو سب کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر وغیرہ یہاں موجود ہیں، اگر نہیں ہیں تو جو ڈاکٹر ہیں ان کو پوچھئے کہ اس دھواں کی وجہ سے سامنے والا اگر اس کے ناک میں جاتا ہے، اس کے منہ میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کتنی تکلیفوں کا اور کتنی جو ہے آزمائشوں کا اور کتنی بیماریوں کا سامنا کر پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس سے بچنے کے لیے کہا ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بچنے کے لیے کہا ہے، ہم کو بچنا چاہیے۔ میری خود میں ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ 8 یا 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک ہوٹل کے اندر ہم چائے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ تو فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد ہم گئے، جا کر ہوٹل کے اندر ہم نے دیکھا تو ایک بزرگ ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر، داڑھی ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہمارے بازو بیٹھ کر جو ہے بیڑی پی رہے ہیں، اور جیسے ہی بیڑی کی دھواں جو ہے، بیڑی کا دھواں میرے پاس پہنچا تو مجھے پیٹ کے اندر تکلیف ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ چچا جان آپ ایسا کیجئے، اندر جا کر استعمال کیجئے، یہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ میرا خیال کیجئے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سوچنے والی، سمجھنے والی بات، ہم کہاں تک گئے گزرے ہوئے ہیں، اور اس بری لت کے اندر کتنے منہمک اور ملوث ہیں۔ وہ چچا جان نے مجھ سے کہا میں روزانہ کا کسٹمر ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تمہیں اگر پسند نہیں ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوٹل کا جو مالک تھا وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی نمازی ہے، اور اس نے ہماری گفتگو کو سنی، لیکن اس نے کچھ بھی بات نہیں کی، خاموشی اس نے اختیار کی، اور مجبوراً ہم کو وہاں سے چھوڑ کر دوسرے ہوٹل کو جانا پڑا۔ کیا تکلیف دینا نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا دھواں کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف ہم نہیں پہنچا رہے ہیں؟ گٹکے کے ذریعے سے، تمباکو کے ذریعے سے، اس سے جو بدبو نکلتی ہے اور جو تھوک ہم دوسروں کو سامنے تھوکتے ہیں، یا لوگوں کے چلتے شارع پر، روڈ پر تھوکتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو
تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اندازہ لگائیے، جو لوگ اس عادت کے اندر ملوث ہیں، منہمک ہیں، جو لوگ تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان حدیثوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، ان حدیثوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر جو لوگ اس عادت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کی تعداد ایسی ہمیں نظر آتی ہے، اپنے گھروں کو تو اچھا پاک و صاف رکھتے ہیں، دوسروں کے گھروں کے سامنے یا دوسرے کے گلیوں میں جا کر گندا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں آ کر وہاں کے جو بیت الخلا ہوتے ہیں وہاں جا کر تھوکتے ہیں، وہاں جا کر دھواں مارتے ہیں، بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے فرمایا مساجد اللہ کے لیے ہے، وہاں اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کی روشنی میں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ مساجد اللہ کے لیے، وہاں اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے وہاں وہی کام کرنا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے مسجد کے بارے میں کہا یہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو ٹوائلٹ، بیت الخلا وغیرہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگ وہاں جائیں اور اپنی ضروریات کو پوری کریں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ، بڑے کم عقل ہیں وہ لوگ جو ایسی گندگی جگہ میں جا کر، بیت الخلا اور ٹوائلٹ وغیرہ میں جا کر گٹکا کھاتے ہیں اور وہاں تھوکتے ہیں اور وہاں کی چیزوں کو گندا کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ اس عادت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے، جو لوگ اس بیماری کے اندر، اس بری عادت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ فضول خرچی بہت کرتے نظر آتے ہیں۔ کیسے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک انسان گٹکا کھانے والا ہے یا بیڑی پینے والا ہے، سگریٹ پینے والا ہے، تمباکو کھانے والا ہے، تو دن میں کم سے کم کتنے روپے خرچ کرے گا؟ مثال کے طور پر سمجھ لیے کہ 20 روپے خرچ کرتا ہے، تو 20 روپے ایک دن میں خرچ کر رہا ہے، تو مہینہ کتنا ہوگا؟ موٹا موٹا حساب 600 روپے مہینہ ہوتا ہے۔ مہینے میں 600 روپے اگر ہوتے ہیں تو سال میں کتنے ہوں گے؟ 7200 روپے۔ تو سال میں ایک آدمی ان بری عادتوں کے پیچھے پڑ کر 7200 روپے سالانہ خرچ کر رہا ہے، تو پوری دنیا میں صرف مسلمان اس بری عادت میں کتنے پڑے ہوئے آپ کو معلوم ہے؟ اگر پورا مال جمع کر کے مسلمانوں کے غریبوں میں، مسلمانوں کے یتیموں میں، یہاں تک کہ اگر پیسہ بچتا بھی ہے تو جو بھی محتاج ہے ان کے درمیان میں اگر یہ روپیہ پیسہ خرچ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں لوگ زکوٰۃ دینے والے دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں رہیں گے، زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں گے۔ اتنا مال، اتنا پیسہ اس کے پیچھے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فرماتا ہے فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تم فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا ہم شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہم شیطان کے بھائی بننا نہیں چاہتے تو ان بری عادتوں سے بچنا ہوگا، اور ان بری عادتوں کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا۔ بے شمار اس کے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے خوش و خرم رہیں،
اخروی اعتبار سے خوش و خرم رہیں تو ہم تمام کو ان بری عادتوں سے بچنا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہنے کے باوجود بھی ہم ٹھس سے مس نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے موجود، احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ٹھس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لوگ اس عادت کے اندر مبتلا ہیں، میں نے آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں صحیح بخاری کی ایک حدیث سنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کچی پیاز کھاتا ہے، جو کوئی کچا لہسن کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے کے بعد فلیعتزلنا، وہ لوگ ہم سے الگ رہیں، ہمارے نزدیک نہ آئیں۔ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وہ ہمارے مسجدوں سے الگ رہیں، وہ ہمارے مسجدوں میں نہ آئیں، وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئیں۔ کہنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حدیث میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کچا پیاز کھانا حرام نہیں ہے، کچا لہسن کھانا حرام نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے قریب، ہمارے نزدیک نہ آئیں، وہ اللہ کے گھر میں نہ آئیں، اس لیے کہ فرشتوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہوشیار ہو جائیں وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے گٹکا کھاتے ہیں، تمباک کھاتے ہیں، بیڑی اور سگریٹ کو استعمال کرتے ہیں، پیتے ہوئے کھاتے ہوئے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حلال ہے اس کی وجہ سے بدبو آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ لوگ مسجد میں نہ آئیں، وہ لوگ میرے پاس نہ آئیں، لیکن ہم اتنے بے حیا ہو چکے ہیں، ہم اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو گندگی میں شمار ہوتی ہیں، جو پاک نہیں ہیں، جن کو حرام میں شمار کیا جاتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہم کھاتے ہیں اور بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے سچی توبہ کریں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اجی مولانا ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن عادت اتنی پڑی ہوئی، اگر ہم جلدی چھوڑیں گے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر ہم سچے دل سے ارادہ کریں گے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی خود ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی خود ہمیں ساتھ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اللہ کے تھوڑا قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اگر ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا۔ جو لوگ اس قسم کے عادتوں میں مبتلا نہیں ہیں ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا۔ ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں گے تو صحبت کا اثر انشاءاللہ ضرور جو ہے ایک نہ ایک دن پڑ جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوں تو ہم کو چاہیے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور گٹکا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مرتے دم تک پاک چیزوں کو کمانے اور پاک چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔